میرے سوالی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھوایا تھا؟ نبی کا جنازہ ہوا ہی نہیں ہے. اس میں بہت سی حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں. میری نظر میں جو سب سے اہم حکمت ہے وہ یہ ہے کہ نبی جنازہ ہوتا ہے دعائے مغفرت کے لیے، اور نبی کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے. نبی کا یہ پروٹوکول ہے. کیونکہ مغفرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو نبی پہ ہم درود پڑھتے ہیں، رحمت کی دعا نہیں بھیجتے. ہم یہ نہیں کہتے اللہ رحم اللہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرے، یہ نہیں ہم دعا کرتے. ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مرحومین کو ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے. لیکن نبی پر درود ہے، رحمت نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ وجہ جو سرسری غور سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ رحمت جب ہم لفظ یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگلا کسی مشکل میں ہے. رحمت میں ترس کا مادہ ہے. کہتے ہیں یار اس پہ رحم کرو، کیا مطلب یہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہے، اس پہ آپ کیا کریں؟ رحم کریں. یہی ہے نا مطلب. تو یہ میرے اور آپ کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں جا کے قبر میں ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، اللہ تو رحم کرنا ان کے گناہوں کو معاف. نبی کا اللہ نے اتنا اونچا مقام رکھا ہے کہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ اللہ نبی پر رحم کر، بلکہ ہمیں یہ کہ درود کہتے ہیں اضافی رحمتیں، اضافی اللہ کی طرف سے اضافی جو پروٹوکول ہے. تو یہ نبی کی شان کے خلاف سمجھا گیا ہے نبی کے لیے رحمت کی دعا کرنا. ضمنی طور پر کہیں ہو تو، لیکن باقاعدہ جو نبی کے لیے الفاظ یوز کرنے کا ہمیں حکم دیا وہ درود ہے، صلی اللہ، صلات کا لفظ ہے، رحمت کا لفظ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں اللہ نبی پر رحم کرے گا خود سے، ہمیں اللہ نے درود کا حکم دیا. تو نماز جنازہ جو پڑھا جاتا ہے وہ مغفرت کے لیے، کہ گناہوں کو اللہ معاف کر دے. تو یہ اللہ اور نبی کا معاملہ ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ بھائی نبی کے لیے مغفرت کی دعا تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں یہ تصور جائے گا گویا معاذ اللہ نبی سے غلطیاں ہوئی ہیں اور خطرہ ہے کہ آگے عذاب نہ ہو جائے تو اللہ سے مغفرت کی دعا مانگو. نہ نہ نہ. تو اس لیے ہر ایک کے لیے جنازہ ہوتا ہے، نبی کے لیے جنازہ نہیں ہوتا. تو نبی کے لیے ہوا کیا ہے؟ درود و سلام پڑھا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا جو جسد مبارک ہے وہ رکھا گیا، اور صحابہ کرام جوق در جوق آتے رہے اور درود و سلام پڑھ کے جاتے رہے. اب وہی بات ہے، مثبت سوچو گے تو یہی بات ہے، منفی سوچو گے تو جو صحابہ کے خلاف ہیں، جو بغض نکالتے ہیں، وہ پھر الٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جنازہ نہیں پڑھا اور یہ وغیرہ وغیرہ جو فضول باتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو بھائی صحابہ سے زیادہ نبی پہ نبی کا کون چاہنے والا تھا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تاخیر ہوئی ہے نا دفنانے میں، اس تاخیر کو عام جنازوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. نبی کے جنازے میں تاخیر جو ہوئی ہے دو وجہ سے. نمبر ایک، انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا، ذرہ برابر تغیر نہیں آتا اور حسن پیدا ہو جاتا ہے اس میں. جبکہ ہمیں جو میت کو دفنانے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ برف خانوں سے بچاؤ اور جلد سے جلد دفناؤ، کیونکہ تغیر میت میں تبدیلی آنا شروع ہو رہی ہے، چہرے کی رونق ختم ہو رہی ہے. انبیاء کے چہرے کی رونق تو بڑھتی چلی جاتی ہے. تو وہ اگر کبھی بھی نہ دفنایا جاتا تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اسی طرح چمک رہا ہوتا جیسے زندگی میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ صحابہ کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم نے دفنا دیا تو خلافت کے مسئلے میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے کہیں. تو خلافت کا مسئلہ یعنی مسلمانوں کا ایک امیر پہلے بن جائے، اس کے بعد ہم جنازہ دفنائیں گے، کیونکہ یہ زیادہ اہم ہے. کیونکہ تلواریں نہ چلنا شروع ہو جاتی نا جب کوئی امیر نہیں ہوتا. نبی کے دنیا سے جاتا ہی کوئی بھی امیر نہیں ہے نا اب، تو کوئی بھی دشمن فائدہ اٹھا کے حملہ کر دے، کچھ بھی کر دے، تو پہلے امیر کا وجود کیا ہے؟ ضروری ہے. تو اس لیے حضرت ابوبکر کا پہلے انتخاب کیا، سب نے ان پر بیعت کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. تو وہاں تاخیر میں یہ دو وجہ تھی. ہمارے یہاں جو تاخیریں ہو رہی تھی ان میں کوئی یہ وجہ، ان میں سے ایک وجہ بھی نہیں ہوتی. اگر ایک شخص نبی سے کہے میں نے آپ کو طلاق دی تو اس سے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ متکلم کہتے ہیں نیت ایک طلاق کی تھی، ایک طلاق ہوگی، کیونکہ طلاق کے لفظ میں دی کو تکرار کیا نا، دی یعنی اسی ایک طلاق کو تاکید کر رہا ہے اس کی، تو اس لیے ایک طلاق ہوگی اگر اس کی یہ نیت تھی ایک طلاق کی. ابھی میرے پاس ایک صاحب آئے کہتے ہیں اچھے بھلے باریش آدمی، مجھے کہنے لگے میں نے اپنی بیوی کو بولا میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، اور میری نیت طلاق کی نہیں تھی، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا. یار آپ سفید ریش ہو، بڑی عمر ہو گئی آپ کی، اور دیندار ہو، نماز پڑھتے ہو، تو کہہ رہے ہیں میں جہاں سے بھی فتویٰ لے رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں طلاقیں ہو گئی ہیں، یہ میں نے تو ویسے ہی دی تھی. تو یہ بھی ہے دنیا میں، ایسا بھی چل رہا ہے مارکیٹ. تو میں نے کہا ہو گئی ہے، کوئی طلاق میں تھوڑی مذاق چلتا ہے یار. لوگ کہتے ہیں اسلام اتنا سخت کیوں ہے؟ بھائی اسلام کے اصول مضبوط ہیں، ورنہ طلاقیں دے کے لوگ کہہ سکتے تھے میں تو ویسے ہی دے رہا تھا. اور ساری زندگی کنفیوز رہتی کہ پتہ نہیں دیے کہ نہیں دیے. تبھی نکاح میں بھی شریعت نے کہا ہے کہ اگر قبول کر لینا تو مذاق میں بھی ہو جائے گا قبول. ایسے کتنے کیسز آتے ہیں، لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے میں نے تو ہاں کر دی تھی، میں تو مجبور تھی. ہم کہتے ہیں بھائی آپ جو بھی تھی، جب آپ نے ہاں کر دی تو نکاح ہو گیا. کہ نہیں میری جب دل سے راضی نہیں تھی، تو دل سے راضی نہیں تو منہ سے نہیں پھوٹتی نا، کہ نہیں میں تو مجبور تھی. بھائی مجبور تو اب شریعت میں اگر یہی ہو جائے کہ ہاں جی، تو کیا پتہ چلے گا؟ 8 بچوں کے بعد بیگم بولے گی میرے تو نکاح ہی نہیں ہوا، میں تو مجبور تھی اور اب تک
مجبور تھی. 10 بچوں کے بعد آج مجھے پتا چلا کہ اب میں مجبور نہیں ہوں. تو اس لیے اسلام نے نکاح اور طلاق میں زبان پہ حکم کا مدار رکھا ہے, آپ کے دل پہ حکم کا مدار رکھا ہی نہیں ہے. زبان سے جو بولو گے وہی سمجھا جائے گا. اگر مجبور ہو, نہیں شادی کا دل چاہ رہا تو وہیں اڑ جاؤ, نہیں کرنی ہم نے. ابا کو بول دو نو, اس وقت تو ہاں ہاں ہاں, اس کے بعد جمشید پسند نہیں آیا تو میں کیا تھی. یہ نہیں ہوتا. ہم لوگ کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا بھائی. کیا کسی بھی وقت بول دے میں تو مجبور تھی. اچھا ایک اور کام بڑا زبردست آج کل یہ بھی ہو رہا ہے, واقعات جو میرے سامنے آ رہے ہوتے ہیں نا, پھر میں بیان میں لاتا ہوں تاکہ پتہ چلے مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے. یہ بہت ہو رہا ہے. شادی پہ لڑکی راضی نہیں تھی یا لڑکا راضی نہیں تھا, شادی ہو گئی, پہلی رات میں بیگم کو بول دیتا ہے کہ میں تو میرے ابا کا فیصلہ. تو میں ایسی لڑکیوں کو کہتا ہوں رکھ کے چماٹ تھوپ دیا. جو مرد پہلی رات میں یہ بولے کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, میرے پیرنٹس کا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے میں نے تم سے شادی کی, یہ بڑی بےغیرتی والا جملہ ہوتا ہے. بالفرض آپ کے پیرنٹس کا بھی فیصلہ تھا, اس کو کیوں بتا رہے ہو کہ میری پسند سے نہیں ہوئی. اس کا مطلب آپ نے بتا دیا کہ میں تمہارے ساتھ ٹائم پاس کروں گا, بس یہی مطلب ہوا نا. اس کے دل پہ آرے چلتے ہیں بھائی, آپ نے رپورٹیں پیش کرنا شروع کر دی. بھائی اگر آپ کو نہیں تھے تو پیرنٹس کے سامنے اڑ جاتے, آپ اڑے نہیں ہو. ایک بچی کی زندگی تباہ کر دی, اس کے باپ نے رخصت کر کے بھیجا, شادی پہ ان کا لاکھوں کا خرچہ ہو گیا, جہیز آ گیا, مہر آ گیا, قاضی کی فیس ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, اور پہلی رات میں بولا ایکچولی میں مجبور تھا. تو چماٹا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ پاگل کا بچہ تو کیا باتیں کر, اور اسی وقت گھر چلی جاؤ. بولے ٹھیک ہے, جب آپ اپنی خوشی سے رخصت کر کے لانا ہوگا لے آنا, فی الحال میں اپنے ابا کے گھر بیٹھی ہوں. عورت کے لیے مشکل کام ہوتا ہے یہ, لیکن یہ بہت بغیرتی والی بات ہے. اسی طرح عورت بھی کہے نا رخصت ہو کے آ گئی گھنی میں, میرے ایکچولی میں تو خوش نہیں, تو اس کو ہلکا مت لیا کرو, کیونکہ زندگی بھر پھر وہ ستائے گی آپ کو. بولو بھائی جب آپ خوش نہیں تھی تو لڑ لیتی نا, کہتی میں سوسائٹی کے ہاتھوں کیا ہوں, مجبور. تو جب مجبور ہو, بالفرض اپنے آپ کو مجبور سمجھتی ہو, تو مجبوری میں پھر مجھے ایکسپٹ کر لیتی نا, منہ سے یہ پھوٹنے کی کیا ضرورت تھی. تو یہ بڑی بغیرتی والی باتیں ہوتی ہیں. شروع میں بول دینا میں مجبور تھا اور یا میں مجبور تھی, اگلے کے ساتھ کھیل رہے ہو یار. تو اس لڑکے کا کتنا خرچہ ہو گیا, اس کا وہ ولیمہ, وہ دوست منہ دکھانے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایسا ہی ہوا, شادی ہوئی ہے, اتنا خرچہ ورچہ ہو گیا, سب مبارکباد. بیگم نے بول دیا میرا فیصلہ نہیں, میرے باپ کا فیصلہ. اگلے دن مسکراہٹیں چھن گئی اس کی, مجھ سے مل رہا ہے ایسے نا جیسے نہیں نفسیاتی مریض ہوتے. میں نے کہا اس کو ہو گیا ہے. تو پھر اس نے مجھے اپنے دل کی بات بتائی کہ یہ ہوا ہے. تو پھر مجھے خوشی نہیں ہو رہی, کیونکہ وہ تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہی ہے, کہ میرا فیصلہ تھوڑی. پاگل کے بچے. جب مجبور ہو تو بولو نہیں کرنا, وہ کم درجے کی بغیرتی ہے, بلکہ بغیرتی ہے ہی نہیں وہ. بعد میں جا کے ایک دوسرے کو یہ کہنا نا میرا فیصلہ اور تیرا فیصلہ, یہ صحیح نہیں ہوتا. ایک صاحب نے آپ فاؤنڈیشن غریب لوگوں کو گھر خرید کر دیتی ہے, غریبوں کے ساتھ کرائے کی مد میں تعاون کرتی ہے. ہماری فاؤنڈیشن ڈاکٹر افضل صاحب ہے, آپریشن مینیجر ہیں, ان سے پوری ڈیٹیل آپ معلوم کر سکتے ہیں. کس قسم کے غریبوں کے ساتھ تعاون کرتی ہے, کس قسم کے غریبوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتی. تعاون پیسوں کی صورت میں کرتی ہے, یا گھر کی صورت میں کرتی ہے, یا شادی کی صورت میں کرتی ہے, یا طلاق کی صورت میں کرتی ہے, کیا ہوتا ہے, یہ ساری ڈیٹیل کس کے پاس ہے. خیر سورہ حجرات میں ہے کہ ایک دوسرے کو برے اخلاق سے نہ پکارو, ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. آپ کے بیانات میں کبھی کسی کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی کسی برے اخلاق سے پکارتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ مثلاً کوئی مثال دے نا, کس کا میں نے مذاق اڑایا, کسی شخصیت کا, یا کس کا میں نے برے القاب سے یاد کیا کسی شخصیت کو, تو وہ مثال دیں. آپ نے انجینئر علی مرزا کی مثال دی ہے اس میں, تو میں نے تو نہیں کبھی برے القاب سے یاد کیا انجینئر علی مرزا کو. کیا خیال ہے؟ جہلم والی سرکار کہا ہے میں نے, کوئی اتنا میرا خیال ہے کوئی اتنا نیک تو نہیں بننا چاہیے میرا خیال. اس میں کیا عمر کے پتوں. اچھا انجینئر علی مرزا جب سے جیل سے چھوٹ کر آئے نا, انہوں نے ایک بات کہی ہے میرے بارے میں, بہت زیادہ کہی ہے, کہ میں نے بھی مفتی صاحب کو فیور کیا تھا, اس لیے مفتی صاحب نے مجھے فیور کیا. میں انجینئر علی مرزا کی خدمت میں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ نے جو مجھے فیور کیا تھا وہ فیور نہ کرنا فیور کرنے سے زیادہ بہتر, کیونکہ آپ نے فیور یہ کیا, بار بار یہ الفاظ دہرائے, گستاخی تو کی ہے. گستاخی تو آپ کو پتا ہے, جب آپ نے کسی کو فتویٰ دے دیا کہ گستاخی کی ہے, تو پاکستان میں پھر کوئی نہیں چھوڑتا ایسے شخص کو. آپ تو میری جان کو اور زیادہ غیر محفوظ بنا رہے تھے. میں کینیڈا میں تھا, انجینئر صاحب کے بیان سن رہا تھا, گستاخی تو کی ہے. میں نے جو آپ کو فیور دیا ہے نا, وہ واقعی دل سے فیور تھا. وہ فیور یہ تھا کہ گستاخی نہیں کی ہے. ریٹرن میں بھی فتویٰ دیا اپنی اسٹیمپ کے ساتھ, اور میڈیا پہ بیان بھی دیا. تو میں نہیں جنگ چھیڑنا چاہتا انجینئر علی مرزا کے ساتھ, لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ نہیں یہ جملہ بار بار دہرایا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے مجھے فیور کیا تھا اس موقع پہ. تو آپ نے ٹھیک ہے, آپ اسی کو گستاخی سمجھ رہے تھے, آپ نے بیان کر دیا, لیکن اس کو فیور سے تعبیر نہیں کی جائے. سمجھ رہے ہو؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد میرا شکریہ ادا کیا ہے, تو اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ چلو یار آپ نے کسی کی خدمت کو خدمت مانا,
اور میں نے جو وہ جو فیور دیا نا وہ اس لیے نہیں کہ انجینئر صاحب نے مجھے فیور دیا تھا، میں نے تو اللہ کا خوف سامنے رکھ کر، ہمارے پاس جب وہاں سے سوال آیا انجینئر علی مرزا کی طرف سے، ان کے وکیل کی طرف سے کہ گستاخی ہے یا نہیں ہے، تو کچھ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ مت لکھو. میں نے کہا نہیں، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، قرآن کہتا ہے کسی سے تمہیں اگر کوئی ذاتی مسئلہ ہو کسی کے ساتھ بھی تو عدل کا دامن نہیں چھوڑنا. میں نے کہا کوئی بھی ہم سے مفتی سے جب سوال پوچھے گا تو جو تحریر میں پوچھا گیا ہے مفتی کی ذمہ داری ہے اس سوال کے مطابق جواب لکھ کے دے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں نے کہا بھائی جو بھی فتویٰ جو سوال آئے گا ہم نے اس کے مطابق جواب دینا ہے. بنوریا والوں نے بھی جواب دیا کہ یہ گستاخی نہیں ہے، میں بھی جواب دیا ریٹرن میں کہ گستاخ، حالانکہ اس فتوے کے بعد جو مجھے دھمکیاں ملی ہیں اور جو میں نے ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا ہے ٹھیک ٹھاک دھمکیاں ملی ہمیں. تو میں نے انجینئر کو اس لیے فیور نہیں کیا تھا کہ انجینئر نے مجھے فیور کیا. انجینئر مجھے فیور کرتا یا نہیں کرتا، میں نے پھر بھی اس مسئلے میں کس کو فیور دینا تھا؟ اس مسئلے میں اتنا کہ 295C نہیں لگتی اس پہ، یہ گستاخی نہیں ہے، اتنا بس، اس سے زیادہ نہیں. تو اور باقی جو انجینئر مرزا نے جو کہا کہ یعنی کہ میں مفتی صاحب کو ہم نے فیور دیا تھا، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ نے مجھے فیور دیا تھا. آپ نے تو بار بار یہ لفظ دہرایا ہے کہ گستاخی تو کی ہے، گستاخی تو کی ہے، تو بس فیور کہاں رہ گیا؟ جو گستاخ قرار دے دیا تو فیور کیا رہ گیا؟ باقی میں پھر یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انجینئر صاحب نے جیل سے نکلنے کے بعد میرا شکریہ ادا کیا، یہ بھی اچھی بات ہے. میں نہیں چاہتا دوبارہ سے پھر وہی نفرتیں پہلے جنگیں چھڑیں. جو علمی بات ہے ہم تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دلائل ہیں ان کا جواب کس سے ہونا چاہیے؟ دلائل سے ہونا چاہیے. تو بس اس حد تک رہے، طنز نہ ہو، ایک دوسرے کی پگڑیاں نہ اچھالی جائیں. تو دلائل سے جو جواب دیے ہیں، آئندہ بھی مجھے لگا کہ کسی کلپ کا میں نے جواب دینا ہے تو دلائل کی دنیا میں انشاءاللہ وہ جواب دوں گا، اور وہ ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ دلائل سے ہی جواب چلتا رہے تو یہ زیادہ اچھا ہے میرا. اس میں کیا شادیوں میں ہوٹل میں شادیوں میں مخلوط ماحول میں جانا جائز ہے ناجائز ہے؟ تو ہوٹلوں میں مخلوط ماحول میں جانا کیوں جائز ہے؟ دیکھو ہوٹلوں میں مخلوط ماحول میں جانا ایسے ہے جیسے آپ بس میں جب بیٹھے ہو، سفر کرنا آپ کی مجبوری ہے، تو سفر میں اب جہاز میں بھی آپ جاتے ہو مخلوط ماحول ہوتا ہے نا، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کو گناہ کی محفل نہیں کہا جائے گا، اور مجبوری بھی ہے، سفر تو کرنا ہے ٹرین میں جہاز میں. اسی طرح خریداری میں جب آپ بازار جاتے ہو تو مخلوط ماحول ہوتا ہے نا، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ آپ کیونکہ انٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں تو اب آپ دکان پہ نہیں جاؤ. تو چونکہ خریداری کرنا، سفر کرنا، ہوٹل میں کھانا کھانا یہ بنیادی حقوق میں سے ہے، تفریحی مقامات پہ جانا یہ بھی بنیادی حقوق میں سے ہے. جبکہ جو شادی ہے نا، جس نے شادی کی ہے، یہ ولیمہ کیا ہے، تو اس کے ولیمے میں جانا یہ آپ کے حقوق میں سے نہیں، بنیادی حقوق میں سے. اس کا حق ادا کرنے کے لیے آپ جا رہے ہو، یا آپ کس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہو، یہ آپ کی بنیادی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ آپ کو اگر وہ خوش کرنا چاہتا ہے، آپ کو اپنی شادی میں بلانا چاہتا ہے، تو آپ کے نظریات کا وہ احترام کرے، اور آپ اس کو یہ میسج دو کہ ہم مخلوط ماحول کو جائز نہیں سمجھتے. کیونکہ اگر آپ چلے گئے جبکہ آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، ولیمے اور شادیوں میں جانا کوئی ضرورت تھوڑی ہے آپ کی. آپ کہہ سکتے ہو رشتہ داری جوڑنا بھی تو شرعی ضرورت ہے، رشتہ داری جوڑنا اس کے لیے پہلے ہے، آپ کے لیے بعد میں ہے. کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خدا کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش نہیں کیا جا سکتا. تو رشتہ داری توڑنے کا گناہ اس کو ہوگا، آپ کو نہیں ہوگا. اس کو گناہ ملے گا کہ بھئی میں نے کیوں گناہ کی محفل رکھی ہے، میں اس میں بلا رہا ہوں اور وہ نہیں آ رہا، رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں پارٹیشن کروں تاکہ وہ آئے. تو توڑنے کا گناہ کس کو ہوگا؟ اس کو ہوگا. تو خلاصہ یہی نکلا کہ ہوٹل میں کھانا کھانا یا جہازوں میں سفر یا شاپنگ یہ ضرورت ہے، شادی میں جانا کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوئی ضرورت نہیں. تو اگر کم از کم اتنا کر لو کہ اپنے لیے بول دو کہ میرے لیے الگ انتظام کر لو. عجیب بےہودگی کا ماحول ہوتا ہے جو مس گیدرنگ میں جو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں. کیوں کعبہ کو کپڑا پہنانا جاتا ہے، سونا چاندی لگا ہوتا ہے، کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ یہ سعودی حکومت سے پوچھو. دوسرا سوال، سفید لباس پسندیدہ ہے تو کالا لباس کیوں ہے کعبہ کا کالا لباس اس لیے ہے کہ کالے رنگ پہ انسان کی نظر ٹھہر جاتی ہے. کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے محبت سے. سفید رنگ کو آپ زیادہ ٹائم دیکھ نہیں سکتے ہیں. جب جن علاقوں میں برف پڑتی ہے نا، ان سے جا کے پوچھیں، 3 دن کے بعد وہ اپنی آنکھیں مسل رہے ہوتے ہیں، اتنی آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو وائٹ کلر زیادہ دیر تک دیکھا نہیں جا سکتا، یا لائٹ کلر وہ بھی. تو بلیک کلر پہ آپ گھنٹوں گھنٹوں نظریں ٹکا کے جما سکتے ہیں. تو بیت اللہ کو محبت سے دیکھنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی عبادت. تو وہاں تو لوگ جاتے ہیں بیت اللہ، تو اس میں آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں بلیک کلر کو دیکھ کے. تو یہ ایک حکمت علماء نے بیان کی ہے، لیکن شریعت میں نہیں ہے، کوئی بھی کلر ہو سکتا ہے. تو بلیک کلر کی ایک یہ وجہ نمایاں ہو جاتا ہے. آپ دیکھو نا، چاروں طرف سفید لائٹیں ہوتی ہیں، اس میں بلیک کلر الگ سا
نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے بیت اللہ، ایک خوبصورتی ہوتی ہے اس میں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے میں مردوں کو مسائل بتایا کرتی تھیں، عورتوں کو ہی کیوں نہ بتا دیتی کہ مردوں سے بات کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اتنے واسطے جب ہوتے ہیں نا تو علم ضائع ہو جاتا ہے اس سے، پہلے وہ ان کو، پھر وہ ان کو، پھر وہ ان کو۔ گھریلو باتیں تھیں، صحابہ کرام دور دور سے تابعین سفر کر کے آیا کرتے تھے، اور ہر شخص کو اللہ نے ایک عمر دی ہے نا، اس عمر کے اندر اندر علم اس نے ٹرانسفر کرنا ہے، تو پھر واسطے جتنے بیچ میں آتے ہیں بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو حکم دیا کہ صحابہ آپ سے آئیں گے مسائل پوچھنے کے لیے تو پردے میں ان کو مسائل کا جواب دیا کرو، تو وہ تاکہ علم پھیلے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ تکلفات میں اور تقوی کے اعلیٰ درجے پر عمل کرنے میں کام ہی ضائع ہو جاتا ہے، تو ہمیں پہلے کام کو فوکس کرنا ہے۔ جیسے یونیورسٹیوں میں مخلوط ماحول ہوتا ہے، ہم بیان کے لیے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم ان سے کہیں کہ یہ نہیں ہوگا، ہمیں پتہ بیان ہی نہیں ہوگا، تو پھر ملحد لوگ جائیں گے وہاں بیانات کریں گے اور بالکل ہی ان کا تو کانسیپٹ ہی تبدیل ہو جائے گا، برباد ہو جائیں گے، تو وہاں بہت سی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ آج کوئی ایسی شخصیت ہے جو یہ اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر، اور اس کے پاس اپنے دعوے کی صداقت کا اتنا بڑا ثبوت ہو جو ثبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا تھا، ایسی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ کی خدا نے کی ہے، سوچو تعلیمات کی کیسی حفاظت کی ہوگی۔ موسیٰ ابن عقبہ، وہ کہتے ہیں مجھے میرے چچا موسیٰ ابن عقبہ نے بتایا، بھائی موسیٰ ابن عقبہ نے بھی نبی کا زمانہ نہیں پایا، وہ کہتے ہیں موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں حدثنی قریب، مجھ سے عبداللہ بن عباس کے شاگرد قریب نے بیان کیا۔ ارے بھائی قریب نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں ذرا خاموش ہو جاؤ، قریب کہتے ہیں حدثنی عبداللہ ابن عباس، مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا، اور انہوں نے نبی کے چہرے انور کی طرف دیکھ کے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، کہ نبی کے سامنے کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا۔ مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، عرب کے ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا جہاں ایجوکیشن کا نام و نشان نہیں ہے، اور ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی ریاست بھی پوری طرح نہیں ملی مدینہ کی، اس میں بھی چاروں طرف آپ کے دشمن۔ مسجد نبوی جتنی بڑی ہے نا اب، پورا مدینہ نبی کے دور میں اس سے چھوٹا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو مدینہ شہر تھا نا، آج جو مسجد نبوی ہے مدینہ شہر اس سے چھوٹا تھا۔ پوری اسلامی تاریخ ہے، آپ کوئی ماہر آدمی ہو نا آپ کو بتائے گا مسجد نبی کے اندر یہاں حضرت ابو بکر کا گھر تھا، یہاں حضرت عمر کا گھر تھا، یہاں حضرت ابو ہریرہ آیا کرتے تھے، یہاں یہ ہوتا تھا، یہاں پوری مسجد نبی کے اندر پوری مدینہ کی تاریخ ہے۔ اتنی چھوٹی سی جگہ، بہت کمزور معمولی سی ریاست جو اپنے پاؤں پہ ابھی کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی، سنبھل بھی نہیں پا رہے، اور خطوط لکھے جا رہے ہیں ہرقل کو۔ ہے بھائی خطوط کس کو لکھے جا رہے ہیں؟ بڑے بڑے ملکوں، اس وقت ایسے جیسے رشیا، امریکہ اور برٹش، ان حکومتوں کو خطوط لکھے جا رہے ہیں۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، مجھے گاڈ نے میسنجر بنا کے بھیجا ہے کس کی طرف؟ آپ کہتے ہیں جب اللہ کو اللہ کہا جائے گا تو گاڈ کیوں کہہ رہے ہو پھر بار بار؟ گاڈ اس لیے کیونکہ یہ لفظ گوروں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے نا، گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں نا، اللہ کو نہیں مانتے، گاڈ کو تو مانتے ہیں نا، تو اس لیے میں گاڈ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لبرل لوگ بھی بولیں یہ اللہ کیوں لے کر آ رہے ہیں بیچ میں؟ تو بھئی گاڈ کا لفظ سب کے لیے قابل قبول ہے کہ نہیں ہے؟ انگلش میں خدا کو کیا کہتے ہیں؟ گاڈ کہتے ہیں، کیونکہ انگریز بھی او مائی اللہ نہیں کہتے، او مائی گاڈ کہتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگریز تو آپ کا بیان سن نہیں رہے، تو وہ لوگ ضرور سن رہے ہیں جو انگریزوں سے ڈسے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ ٹرانسلیشن ہو جائے انگلش میں بعد میں، یہ بھی ممکن نہیں بھی ہو تو کوئی ترجمہ کر کے بتا دے۔ کچھ گوروں نے بھی بیانات سنے ہیں۔ تو اب میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑے سفیر کی کوئی مثال مل نہیں سکتی، جو دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ میں تمام لوگوں کی، اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کا رسول، اور اس دعوے پر عمل بھی کر کے دکھا رہے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں۔ بعض بادشاہوں نے جب آپ کا خط دیکھا تو اسے پھاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کے اسی طرح ٹکڑے کرے گا جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کسی کے خط کو پھاڑنے پر اتنی بڑی بددعا کیسے دی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ دعویٰ جتنا بڑا ہو اس دعوے کا انکار بھی اتنا ہی بڑا جرم ہوتا ہے۔ اس کے ذمہ لازم تھا، کیونکہ نئے پیغمبر کا لوگ انتظار کر رہے تھے، لوگوں کو یقین تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آخری نبی نہیں ہے۔ عیسائی بھی انتظار کر رہے تھے، یہودی بھی انتظار کر رہے تھے۔ ایسے موقع پہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو دعویٰ سنتے ہی اس کو پھاڑ ڈالنا
یہ اللہ سے دشمنی لینے کے مترادف ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودیا کان او نصرانیا ثم لم يؤمن بالذی ارسلت به الا دخل النار. فرمائے میری پوزیشن یہ نہیں ہے کہ کوئی میری دعوت سنے, اس کا دل چاہے تو مان لے, دل چاہے تو نہ مانے. نا 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 نا. میری حیثیت یہ ہے کہ اس امت میں کوئی یہودی عیسائی میرے بارے میں سنے اور پھر تحقیق کر کے مجھ پر ایمان نہ لے کر آیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اس نے اس کو ویلیو کیوں نہیں دی؟ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے کلاس روک کر ایک شخص کہہ رہا ہے مجھے پرنسپل نے بھیجا ہے اور ٹیچر اس کی بات کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پرنسپل چھوڑ دے گا اس کو؟ اور وہ کہہ بھی رہے کہ میں سب پوری کلاس کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں, اور پیغام بھی بہت اہم ہے. آج لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, یہ کیا بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہ لے کر آئے تو جہنم میں جائے گا. اتنی سی باتوں پہ جہنم ہے بھائی, اتنی سی باتوں پہ. یعنی وہ کہتے ہیں نا یہ لوگ ذرا سی بات پہ کہاں پھینک رہے ہوتے ہیں, جہنم میں ڈالی. بھائی اتنی سی بات ہے نہیں, کیونکہ دعویٰ یہ کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے. اب آپ کے ذمے ہے کہ آپ تحقیق کرو کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں یا سچے. آپ اس کان سے سن کے اس کان سے نکالنے کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا. ابھی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکال دیں گے یار یہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات ہیں, چھوڑو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے میں سچے تھے, کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہم کہتے ہیں 1400 سال پہلے جو آپ کی نبوت کے برحق ہونے کے دلائل تھے وہ تو تھے, وہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. 1400 سال کے بعد جو آپ کے برحق ہونے کے دلائل ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے, وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اگر خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میسنجر بنا کے بھیجتا اور یہ نہ کہتا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں, تو خدا کے ذمے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت بولو نہیں تھی. کیا خیال ہے؟ اللہ کہہ دیتا کہ ان کی تعلیمات جب مسخ ہوں گی تو میں دوسرا پیغمبر. خدا نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 دعوے کیے, یہ میرے میسنجر ہیں اور لاسٹ میسنجر, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, کیونکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے. اس دعوے میں اللہ نے ایک اور دعویٰ کر دیا کہ ان کی تعلیمات کو میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں. ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے. بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ وہاں میں پشاور میں بیان کر رہا تھا, ایسا بول رہے تھے لوگ یار چپ کرانا. سرگودا میں بیان ہوا, چپ کرانا مشکل ہو گیا, لوگ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے. وہاں کہنا پڑ رہا تھا مجھے بھی بولنے دو گے کہ نہیں دو گے. بول پنجاب لسی پائے, کراچی میں چائے کے اثرات ہیں. سوچتا بہت ہے آدمی, چائے پی کے بولتا نہیں ہے, سوچتا رہے. جہاں بولنے کا موقع ہوتا ہے وہاں بھی کیا کر رہا ہوتا ہے. اتنی اچھی صحت رہی ہے نا, میرا 2 ہفتے کا دورہ ہوا کے پی کے پنجاب, ایسے ایک چھینک بھی نہیں آئی. پھر کراچی چھینکیں. تو اللہ کے ذمے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کرتے. یہ حفاظت خود اس کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں. ورنہ کسی یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو, اس کی تعلیمات کی اللہ کی قسم اسباب کی دنیا میں ایسی حفاظت کا انتظام اس زمانے میں تو ممکن ہی نہیں تھا, ناممکن. اور اس زمانے میں بھی اتنا پروٹوکول ملنا کسی کو ممکن نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے 2 پہلو ہیں, خوب غور سے سنیں. 2 پہلو ہیں آپ کی سیرت کے. ایک پہلو وہ ہے جس میں آپ خدا کی طرف سے کوئی میسج دے رہے ہیں کہ یہ الاؤڈ ہے اور یہ ناٹ الاؤڈ. خدا ان کاموں سے خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے ناراض ہوتا ہے. کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ خدا ان کاموں سے خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے ناراض. جب کوئی کہے بولو تو خدا نہ بولنے سے ناراض ہوتا ہے, یہ بھی ایک ہے نا. ان کاموں سے اللہ خوش ہوگا اور ان کاموں سے اللہ ناراض ہوگا. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنایا اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ آخری نبی ہیں, اور یہ بھی دعویٰ کیا, اسی میں یہ خود بخود دعویٰ ہو گیا کہ ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں گا. جبکہ اس زمانے میں محفوظ کرنے کا کوئی انتظام, ایسا پراپر انتظام نہیں تھا جو بعد میں لوگوں میں ایجاد ہوا ہے. تو لکھنے والے چند گنے چنے لوگ تھے, لکھتے بھی چمڑوں پہ اور کاغذوں پہ, جس کے گمنے کا بہت امکان, تحریف کا بہت امکان. مگر ایسا انتظام کیا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات 2 قسم کی ہیں. جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں میں. ایک وہ تعلیمات
جو اصل ہیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، حکم دیا گیا کہ آپ بتا دیں کہ ان باتوں سے خدا خوش ہوتا ہے اور ان باتوں سے خدا ناراض ہوتا ہے. یہ اصل ہے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا. اور سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کا جو اصل نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی ذاتیات سے ہے. کوئی سفیر جب آپ کے پاس آتا ہے پیغام لے کر تو آپ کو دلچسپی ہوتی ہے کہ اس کا گیٹ اپ کیسا تھا. جو بھی مشہور شخصیات ہوتی ہیں نا، لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھتے ہیں. میں جب تک ویڈیو پہ نہیں آتا تھا لوگ پوچھتے تھے کیسے ہیں بھائی مفتی صاحب، موٹے ہیں، پتلے ہیں، لمبے ہیں، ٹھگنے ہیں، کیا ہیں، لوگ پوچھتے تھے میرے بارے میں. ہم شکر ہے اس وقت ویڈیو نہیں بناتے تھے کیونکہ ہم بہت باریک تھے، آواز جاندار رکھی ہوئی تھی، باڈی باریک. تو لوگ مجھے کہتے تھے جیسی آپ کی آواز ہے آپ خود بھی ویسے ہی. میں کہتا نہیں، تسمع بالمعید خیر من ان تراہ، مجھے دیکھنے سے بہتر ہے سننے پر اکتفا کرو. تو شکر ہے 2013 میں حج کر کے آیا تو گزارا ہو گیا. تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گیٹ اپ کو بھی جاننے کی کوشش بولو کرتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ کیسا تھا، اس کا براہ راست اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا نہیں ہے. یہ وہ احکام ہیں جو نسبتاً کم ویلیو رکھتے ہیں. ایک تو ہے نا آرڈر، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ تو اصل ہے نا جس کے لیے سفیر کو بھیجا جائے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جس کی ویلیو نسبتاً کم ہے اس کی ایسی حفاظت کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو اصل تھا اس کی کیسی حفاظت کی ہوگی. آج محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک حرف اگر کہتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ دلیل کے بغیر قبول بولو نہیں ہے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. اللہ کے سفیر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام ترمذی نے دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ ایسا تھا. پورا گیٹ اپ نہیں بیان کیا جا رہا، صرف اتنا کہ آپ کے سامنے کے جو دو دانت تھے ان کے درمیان میں خلا تھا، تھوڑا سا ڈسٹینس تھا، تھوڑا سا فاصلہ تھا. کتنی معمولی سی بات ہے یار. کوئی سفیر آپ کے پاس پیغام لے کر آیا ہے، آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں اس کے سامنے کے دانتوں میں خلا تھا یا نہیں تھا. بھائی بہت ہی بھائی تھا یا نہیں تھا تو کیا کرنا ہے اس سے. لیکن امام ترمذی یہ بات بیان کر رہے ہیں. لیکن امام ترمذی کو پتا ہے یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں کہ جس شخصیت کی بات ہو رہی ہے نا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے خدا نے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کے. امام ترمذی کو یہ بات معلوم ہے کہ میں نے اگر دعویٰ کر دیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین کہ نبی کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا، یہ دعویٰ کر دیا، یہ امت مجھے چھوڑے گی نہیں. کہ کہاں سے تمہیں پتا چلا؟ آپ مورخین سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کو کیسے پتا چلا، وہ اپنے لکھ رہے ہوتے ہیں بس. اور اگر وہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں تو وہ دلیل اتنی مضبوط نہیں ہوتی. اتنی سی بات کو بیان کرنے کے لیے امام ترمذی سند لے کر آئیں گے. حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن. امام ترمذی کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ ابن عبد الرحمن نے بیان کیا. وہ عبداللہ جو عبد الرحمن کے بیٹے ہیں. عبداللہ ابن عبد الرحمن کو کیسے پتا چلا کہ نبی کے دو دانتوں کے درمیان خلا تھا؟ بھائی انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا ابراہیم ابن المنذر، مجھ سے ابراہیم نے بیان کیا جو منذر کے بیٹے ہیں. بھائی ابراہیم ابن منذر نے تو نبی کا زمانہ نہیں پایا، ان کو کہاں سے پتا چلا؟ وہ کہتے ہیں ابراہیم ابن المنذر کہتے ہیں حدثنی عبد العزیز ابن ابی ثابت الزہری، مجھ سے عبد العزیز نے بیان کیا جو ابو ثابت الزہری کے بیٹے ہیں. بھائی عبد العزیز جو ابو ثابت الزہری کے بیٹے ہیں ان کو کہاں سے پتا چلا؟ جی انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم، مجھ سے اسماعیل نے جو ابراہیم کے بیٹے ہیں انہوں نے بیان کیا. حضرت اسماعیل جو ابراہیم کے بیٹے ہیں ایسے تو سینکڑوں ہیں، یہ کون سے والے اسماعیل اور ابن ابراہیم کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ابن اخی موسیٰ ابن عقبہ، وہ اسماعیل ابن ابراہیم جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں. اچھا جی اسماعیل ابن ابراہیم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. امام ترمذی آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان میں خلا تھا؟ اسماعیل ابن ابراہیم جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں انہوں نے نبی کا زمانہ نہیں پایا. وہ کہتے ہیں قال حدثنی موسیٰ ابن عقبہ، وہ کہتے ہیں مجھے میرے چچا موسیٰ ابن عقبہ نے بتایا. بھائی موسیٰ ابن عقبہ نے بھی نبی کا زمانہ نہیں پایا. وہ کہتے ہیں موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں حدثنی قریب، مجھ سے عبداللہ بن عباس کے شاگرد قریب نے بیان کیا.
ارے بھائی قریب نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. امام ترمذی کہتے ہیں ذرا خاموش ہو جاؤ. قریب کہتے ہیں حدثنی عبداللہ ابن عباس, مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا اور انہوں نے نبی کے چہرے انور کی طرف دیکھ کے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین, کہ نبی کے سامنے کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا. ایسی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ کی خدا نے کی ہے. سوچو تعلیمات کی کیسی حفاظت کی ہوگی. آج کوئی ایسی شخصیت ہے جو یہ اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر, اور اس کے پاس اپنے دعوے کی صداقت کا اتنا بڑا ثبوت ہو جو ثبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک حدیث ہے, ایسی ہزاروں حدیثیں ہیں. ایک بات بھی اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہو, سند کے بغیر امت اس کو قبول بولو نہیں کرتی. اور سند بھی کیسی خاندانی. آپ کہہ سکتے ہو امام ترمذی سے کہ حضرت آپ کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ ابن عبد الرحمن نے بیان کیا, ہو سکتا ہے یہ بندہ بھی آپ نے خود ہی گڑھ لیا ہو. بھئی کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ بولو آپ کو مجھ سے فلاں نے بیان کیا, اگلے کو کیا پتا فلاں کون ہے. آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں جاؤ گے, جی عبداللہ ابن عبد الرحمن کون ہے, آپ کو اس زمانے کے درجنوں علماء کے اقوال مل جائیں گے. یہ فلاں سن میں پیدا ہوئے, فلاں جگہ علم حاصل کیا, ان کے بارے میں علماء کے تبصرے, یہ جھوٹے تھے سچے تھے, کوئی کرپشن تو نہیں ان پہ ثابت ہوئی, جھوٹ تو ثابت نہیں ہوا زندگی بھر. ان کے شاگرد کون کون, ان کے استاذ کون کون, کہاں کہاں سے علم حاصل کیا. ایک مؤلف بیان نہیں کرے گا, بہت سارے لوگ جو مختلف ملکوں میں رہتے ہیں وہ بیان کریں گے ان کے بارے میں. پھر آپ اگلے راوی کی طرف جاؤ گے, عبداللہ ابن عبد الرحمن, وہ کہتے ہیں ابراہیم ابن المنذر نے. یہ ابراہیم ابن المنذر کون ہے؟ یہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہے, آپ کو درجنوں کتابوں میں ان کے حالات بولو مل جائیں گے. بھائی اس زمانے میں مشہور آدمی تھے, یہ لوگ جانتے تھے ان کو. وہ کتابیں کوئی دمشق میں لکھی جا رہی ہے, کوئی مصر میں لکھی جا رہی ہے, کوئی کوفہ میں لکھی جا رہی ہے, ان کتابیں میں ان کا تذکرہ ملے گا آپ کو. حالانکہ ان کے آپس میں ملاقات ثابت, ان مصنفین کا آپس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا, مختلف ملکوں میں ہے یہ. پھر آپ پوچھو گے جی عبدالعزیز ابن ابی ثابت الزہری کون ہے, ان کے اسماء الرجال. اسماء الرجال کی کتابیں تو اتنی جلدوں میں ہوتی ہیں جن میں راویوں کے حالات, ان کے نام. ایسا خاندانی پروٹوکول خدا کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, ایسی حفاظت کی گئی. اللہ ان غیر مسلموں سے کہہ رہا ہے جس کے دانتوں کے درمیان خلا, اس گیٹ اپ کو بیان کرنے کی میں نے ایسے حفاظت کی ہے, سوچو اس کے آرڈر کیسے میں نے محفوظ کیے ہوں گے. یہ پروٹوکول اس کائنات میں آج تک کسی کو بولو نہیں ملا. ہم یہ سیرت سن کے خوش ہوتے ہیں, ہونا بھی چاہیے, لیکن اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غیر مسلموں کی طرف بھیجے گئے تو مسلمانوں پر بھی لازم ہے یا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. امام بخاری اپنی سند سے حدیث لے کر آتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفوا اللحا, نبی نے خدا کا پیغام پہنچایا, داڑیاں بڑھاؤ. نبی پیغام دے کے بولو نا بھائی, ختم. اللہ کی حجت اپنے بندوں پر تمام. اب جب آپ یہ حدیث دیکھیں گے, آپ امام بخاری سے پوچھیں گے نا یہ آپ کو کس نے کہا کہ نبی نے حکم دیا. امام بخاری سند, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے. پھر ان راویوں کی آپ ہر جگہ تحقیق کر سکتے. پھر امام ترمذی بھی بیان کر رہے ہیں, امام مسلم بھی بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے سوال کہ میں نے اپنے میسنجر کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں حکم ہے داڑھی, بولو نا بھائی. تمہیں اگر کوئی کنفیوژن تھی کہ پتہ نہیں حکم دیا ہے کہ نہیں دیا, تو میں نے تمہاری وہ کنفیوژن بس آپ کہہ سکتے ہیں اللہ اگر تیرا اتنا اہم حکم تھا تیرے حبیب کا تو میں نے جب داڑھی نہیں رکھی تو سزا کیوں نہیں ملی. اللہ کیا کہے گا, یہ دنیا دارالامتحان تھی, دارالجزا کیا ہے, بولتے کیوں نہیں. اب آپ کی مولوی صاحب بھی آپ کو یہ حدیث سنا کے جمعہ پڑھا کے گھر نکل جائیں گے, کیونکہ مولوی صاحب کا پولیس سے کوئی تعلق. قرآن کہتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں. میسنجر کا کام حکم پہنچانا ہوتا ہے, منوانا بولو نہیں ہوتا. تو میسنجر کا کام پیغام پہنچانا, بس اسی پیغام میں جو خدا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس میں حکم دیا ان کو پیغام پہنچا دو, بس آگے نہیں کچھ.
لا تقربوا الزنا. اچھا کچھ پیغام ایسے ہیں جو خدا کے کی ذات سے نکلے ہیں براہ راست, قرآن کی شکل میں محفوظ ہوئے, کہ اس میں اے نبی ہم جب کسی کو پیغام دے کے بھیجتے ہیں, بعض دفعہ پیغام اتنا اہم ہوتا ہے کہ وہ لکھ کے دے دیتے ہیں, بھائی یہ پڑھ کے سنا دو, اور بعض دفعہ کہتے ہیں یہ بھی بتا دینا, یہ بھی بتا دینا, تو اس میں میسنجر کے الفاظ اپنے ہوتے ہیں, پیغام بھیجنے والے کا ہوتا ہے. حدیث بھی اللہ کا پیغام ہے, الفاظ کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. قرآن بھی اللہ کا پیغام, الفاظ بھی کس کے؟ اللہ کے. تو جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا, جو پیغمبر نے قرآن پہنچایا, اور وہ بھی اسی طرح محفوظ ہے, اس میں بھی ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی. اس پیغام میں کیا ہے؟ لا تقربوا الزنا, ان سے کہہ دو کہ زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت. بولتے کیوں نہیں. زنا کرنا تو دور کی بات. آج صبح ایک لڑکی کا فون آیا, 5 سال سے میرا ریلیشن کسی بندے سے, اب وہ شادی نہیں کر رہا. میں نے کہا بالکل ٹھیک کر رہا ہے, وہ حرام کاروں کے لیے یہی ہونا چاہیے. جب اس نے حرام مزے لے لیے تو وہ کیوں بیوی بنائے گا بھائی؟ کیوں بیوی بنائے گا؟ وہ اس کو حرام چسکے لگ گئے نا, رو رہی ہے, اس کو منع. میں نے کہا میں کیوں سمجھاؤں اس کو؟ خدا نے مرد اور عورت کو نکاح کے علاوہ کسی بھی راستے سے قریب جانے کی اجازت بولو نہیں دی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو گاڈ کا پیغام لے کر آئے, دیکھو غیر مسلم زنا کر سکتا ہے, کرے, وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس پہ خدا خود ہی نمٹ لے گا قیامت کے دن. مسلمان کے پاس نبی کے حکم کے سامنے نو کا آپشن نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے گاڈ کی طرف سے, اس میں یہ تھا کہ تمہیں 5 ٹائم اللہ کے گھر میں جمع ہو کے میری عبادت کرنی ہے, اور عبادت کا طریقہ بھی بتا دیا. اس میں فجر کی نماز بھی, ظہر کی نماز بھی, عصر بھی, مغرب بھی اور عشاء بھی. آپ نماز کے لیے آ جائیں, آپ کی مرضی, نہ آئیں, کوئی مولانا صاحب پولیس لے کے آپ کے گھر نہیں پہنچیں گے. اس سے اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ نماز آپشنل ہے. نہ 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 نہ, اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنایا, اور آپ کی نبوت پہ سینکڑوں دلائل قائم کر کے بتا دیے کہ تمہارے اوپر میری حجت تمام ہو چکی ہے, تم آؤ نہ آؤ تمہاری مرضی. کل قیامت کے دن جب میں انتقام لوں گا تو تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اللہ معاذ اللہ نقل کفر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صحیح نہیں تھی, یا اللہ مجھے یقین نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا حکم دیا بھی ہے کہ نہیں دیا. تو یہ حجت اللہ کی بندوں پہ تمام ہو چکی. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل کر کے ہم تک پہنچایا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بندوں کو اپنا میسج پہنچایا, اس میسج میں شراب لیگل ہے یا اللیگل ہے؟ بولو اللیگل. آپ کو شراب کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. خدا نے جو اپنا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا, اور پوری سندوں کے ساتھ, اور قرآن تو سند کا محتاج ہی نہیں ہے, اس قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا کہ بہن کی وراثت آپ کو کھانے کی اجازت. بعض گاؤں دیہاتوں میں بیان کرتا ہوں نا, لوگ بڑے خوش ہیں, جہاں بہن کی وراثت کی بات ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑ, ایک نعرہ آتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, لگ رہا ہوتا ہے اس کے ابا بھی مرے ہی نہیں ہیں. بہت سے دیہاتی علاقوں میں پوری زمینیں کھا جاتے ہیں, بہنوں کو بولو نہیں دے. ہمارے نبی نے جو ہمیں پیغام پہنچایا نا خدا کا, اس پیغام میں یہ بھی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت, بولو نا, اور باپ کے کاروبار پہ قبضہ, چاہے وہ باپ کی زندگی میں وہ کاروبار خود ہی چلا رہا ہو, یہ غریبی ہے. ابا کی زندگی میں جو آپ جو ابا کے کاروبار کو پروموٹ کرتے ہو, یہ ابا کی خدمت کہلائے گی, اس کی وجہ سے آپ کی کاروبار میں شرکت نہیں ہو. وراثت میں سب کو دینا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے یہ گٹکے کی دکان کو یہاں تک پہنچایا ہے, تو اپنی دکان پہنچاتے ہیں نا, ابا کی پہنچاؤ گے تو ابا کا کاروبار بڑھ رہا ہے, اس میں ثواب ملے گا. لوگ آتے ہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے میں نے ابا کے کاروبار کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچایا, مجھے ابا کے بعد کیا ملے گا؟ میں نے کہا ثواب ملے گا, بہت زیادہ ملے گا. صرف ثواب؟ میں نے کہا بہت زیادہ ثواب ملے. اس کے علاوہ یہ ابا کا بزنس ہے بھائی. ابا کی گائے آپ خدمت کر کے, یہ جمعے کے بعد اعلان کروں, ابا کی گائے کی خدمت کر کے اس کے 2 بچے ہو گئے گائے کے, تو یہ کس کے بچے کہلائیں گے؟ گائے کے بچے. اور گائے کس کی ہے؟ ابا کی. تو ابا کی ہوں گے نا, آپ کے تھوڑی ہو جائیں گے. یہ بڑھوتری جب ہوتی ہے تو جس کی چیز ہو اسی میں بڑھوتری ہوگی نا. آپ وسیم بھائی کو کھلا کے آپ نے ڈبل کر دیا وسیم بھائی, تو وہ وسیم بھائی آدھے آپ کے تھوڑی ہو جائیں گے کہ جی میرے کھلائے ہوئے کی وجہ سے ڈبل ہو گئے, لہذا آدھے میرے آدھے آپ اپنے ہیں. بھائی جس چیز میں گروتھ ہوتی ہے تو وہ وہی چیز کہلاتی ہے. سمجھتے ہو؟ سمجھتے سب ہیں. ہاں. ایک صاحب
کیا کریں یار، مثالیں اتنی ہیں، چھوڑو وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو بھائی یہ جو خدا کے پیغامات ہم تک آئے ہیں نا، اللہ کے پیغامات، ان پیغامات میں کچھ تو آپشنل ہیں، کچھ تو اللہ نے خود ہی اختیار دے دیا. تہجد پڑھو، نہیں پڑھو ٹھیک ہے، پڑھ لو گے اچھی بات ہے، نہیں پڑھو تو ضروری نہیں. اشراق پڑھ لو اچھی بات ہے، نہیں پڑھو تو کچھ گریبیاں بھی رکھی ہیں اللہ نے، وہ تمہاری مرضی. لیکن کچھ ایسے ہیں جس میں جو حلال و حرام سے جن کا تعلق، داڑھی رکھنا ضروری، اور بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کرنا ضروری. بڑے بھائی کے لیے چھوٹے یتیم بچوں کا مال، بلکہ جو حمل ہے نا ماں کے پیٹ میں، اس کا بھی وراثت میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا زندوں کا اور بڑوں کا حصہ ہے.